عرصہ دراز سے اسی مسجد میں امامت و خطابت انجام دے رہے ہیں، جن کی حمایت آج کے پروگرام میں ہمیں حاصل ہے، جن سے میری مراد حضرت مولانا محمد سلمان صاحب مظاہری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ اس بستی والوں پر خصوصاً اور تمام لوگوں پر عموماً دراز فرمائے، اور اس پروگرام کے انعقاد میں جن لوگوں نے بھی جیسا بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں، اعلانات کے ذریعے آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ سیرت النبی کے عنوان پر پروگرام منعقد ہوا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیرت یہ ایسا وسیع موضوع ہے کہ اگر اس پر ہزارہ صفحات لکھے جائیں یا سالہ سال اس عنوان پر گفتگو کی جائے، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی ایک پہلو کا بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اگر اخلاق کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جوانوں کے ساتھ کیسے تھے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بچوں کے ساتھ کیسے تھے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بوڑھوں کے ساتھ کیسے تھے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے تھے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق صحابہ کرام کے ساتھ کیسے تھے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق انسانوں کے ساتھ تو جانے دیجیے، جانوروں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ سیرت ایسا پھیلا ہوا موضوع ہے کہ جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جس پہلو پر آپ انگلی رکھیں گے، کسی پہلو کا بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، بیان کرنا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاتباع ہے۔ آپ کے اتباع کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، ہم آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حقیقی بہن نہیں تھی، لیکن ایک رضائی بہن تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ اپنے پاس لے گئی پرورش کے لیے، تو دائی حلیمہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا شیمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیمہ کے رضائی بھائی ہوئے۔ رضائی رشتہ کسے کہتے ہیں کہ مدت رضاعت میں، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد سے 2 سال تک، 2 سال کے اندر جس نے ماں کا دودھ پیا ہے، دوسری ماں کا جس سے ولادت ہوئی اس کا نہیں، کسی اور عورت کا دودھ پیا ہے، تو وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں ہے، اور اس عورت کے سارے بچے اس بچے کے رضائی بھائی بہن ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن ایک رضائی بہن تھی جس کا نام تھا شیمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا کرتی تھی، اور قبیلے کی اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو لے کر آتی
اور آپس میں ایک دوسرے سے موازنہ کرتی. وہ کہتی دیکھ ہمارا بھائی تیرے بھائی سے خوبصورت ہے، وہ کہتی میرا بھائی تیرے بھائی سے خوبصورت ہے. شیما کہتی میں اپنے بھائی کو لے کر آؤں. تو لڑکیاں کہتی کہ ہم خوبصورتی کا موازنہ آپ کے بھائی سے نہیں کر سکتے، یہ تو ہم آپس میں کر رہے ہیں. آپ کے بھائی کا حسن و جمال تو ایسا ہے کہ حسان بیان کرتے ہیں کہ آپ کا حسن و جمال ایسا ہے کہ کسی عورت نے آپ کو جنا ہی نہیں. ایسا حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. ایسا حسن و جمال کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتا جاتا ہے کہ اے نبی جی بتائیے آپ کی زلف مبارک کیسے بناؤں، آپ کا دانت مبارک کیسے بناؤں، آپ کا سینہ مبارک کیسے بناؤں، آپ کی زلفیں کیسی بناؤں، آپ کے ہاتھ کیسے بناؤں. کأنک قد خلقت کما تشاء. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے اور جیسا آپ چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا بناتا جا رہا ہے. یہ حسن و جمال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو لڑکیاں کہتے کہ ہم موازنہ اپنے بھائی کی خوبصورتی کا دوسروں سے کرتے ہیں، آپ کے بھائی سے نہیں کر سکتے. خیر بات گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، پھر آپ مکہ آ گئے اور پھر شیما اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچی، ان کا نکاح ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور آپ جو ہے اس دعوت کو لے کر تبلیغ میں نکلے اور اس دعوت کو عام کرنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آپ کو جہاد کا حکم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس قبیلے میں بھیجا جس قبیلے میں حضرت شیما کا نکاح ہوا تھا. وہاں مقابلہ ہوا، صحابہ اکرام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور وہاں سے قیدی پکڑے گئے، وہ سب مدینہ لائے گئے. تو اس قبیلے والوں نے آپس میں چندہ کیا کہ ہمارے لوگ پکڑے گئے ہیں، ان کو چھوڑانا ضروری ہے، تو چندے دو تاکہ ان کو جو ہے کچھ معاوضہ دیا جائے تاکہ وہ ہمارے لوگوں کو چھوڑ دیں. یہ سلسلہ چلتا رہا. ہوتے ہوتے لوگ حضرت شیما کے پاس آئے کہ تم بھی اس میں حصہ لو. تو انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے جو ہمارے لوگوں کو قید کر کے لے گئے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا تمہارے بھائی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت شیما نے کہا کہ پھر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے اخلاق تو اتنے اعلیٰ ہیں. انک لعلی خلق عظیم. اخلاق حسنہ کے آپ اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. اگر انہوں نے قید کیا ہے تو کسی چندے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے لے چلیں، میں وہاں چلوں گی، وہ ہمارے لوگوں کو چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اگر بغیر چندے کے کام ہو جاتا تو بہت اچھی بات ہے. حضرت شیما ان لوگوں کے ساتھ گئی. صحابہ اکرام جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمے میں تھے، صحابہ اکرام جو ہے آپ کے ارد گرد پہرا دیے ہوئے تھے، اس لیے کہ جد و جدال کا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خطرہ بھی تھا. صحابہ اکرام پہرے داری کر رہے تھے. جب حضرت شیما خیمے کی طرف بڑھی ہیں تو صحابہ ننگی تلوار لیے ہوئے کہتے ہیں اے دیہاتی عورت کہاں جا رہی ہے؟ تجھے پتا ہے اس پار کس کا خیمہ ہے؟ جبریل وہاں بغیر اجازت کے نہیں جاتے ہیں، تو کیسے جا رہی ہے؟ حضرت شیما نے کہا کہ آپ کے جو پیغمبر ہیں نا وہ میرے بھائی، ان سے کہہ دو کہ آپ کی بہن آئی ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم پڑا، حضرت شیما آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بہن اگر تم خط کے ذریعے صرف خبر پہنچا دیتی تو میں سارے لوگوں کو چھوڑ دیتا، آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آ گئی، چلو بہن کی بھائی سے ملاقات ہو گئی. تحفے تحائف کے ساتھ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیما کو رخصت کیا. تو یہ ہمارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بہت وسیع موضوع ہے. میرے دوستوں ہمیں بھی اسی سیرت پر عمل کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دینی کوئی بھی پروگرام ہو تو اس کا آغاز قرآن کریم سے کیا جاتا ہے.
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तबर्रस बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाहि व फरजहु, कि अल्लाह के कुरान से बरकत हासिल करो। लिहाजा मैं इस हदीस पर अपने अकाबिर के तर्ज पर अमल करते हुए तिलावत कलामुल्लाह के लिए जलसे के आगाज़ के लिए हज़रत क़ारी ज़फ़र अहमद साहब इरफानी उस्ताद मदरसा वसीयतुल उलूम मस्जिद अक़सा को निहायत अदब व एहतराम के साथ आवाज़ देता हूँ कि क़ारी साहब तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलामुल्लाह से जलसे का आगाज़ फरमाएँ। ठीक है सरदार जी। إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا تنظرون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كلا تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم
يصلونها يوم الدين وما هم عنها يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد باری آتی ہے ہم سب کے آقا و مولا تاجدار بطحا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہٰذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا محمد ساجد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ مولانا تشریف لائے اور نعت کا گلدستہ پیش کریں. اللہ کی برکات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نعت پاک کے چھوٹے شاعر جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے غلط بات ہے غلط بات ہے. جن کو قرآن یاسین طٰہٰ کہے جن کو قرآن یاسین طٰہٰ کہے پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے غلط بات ہے. ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا چاند سے خوبصورت ہے رخ مصطفیٰ چاند سے خوبصورت رخ مصطفیٰ. ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا توبہ 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 چاند جیسا تم توبہ توبہ چاند جیسا تم چاند جیسا بتانا غلط بات ہے غلط بات ہے. عائشہ طاہرہ ہے ادیبہ بھی ہے عائشہ شاعرہ ہے فقیہہ بھی ہے عائشہ شاعرہ ہے فقیہہ بھی ہے.
مومنہ ہے مومنہ ہے نبی مومنہ ہے نبی کی عمیرہ بھی ہے مومنہ ہے نبی کی عمیرہ بھی ہے پہ تہمت لگانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جن کی تعریف خود میرا بے کعبہ کرے پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے ابن ثابت کو ایسا بدل ملا ابن ثابت کو ایسا بدل ملا نعت پڑھنے کو آقا سے منبر ملا ابن ثابت کو ایسا بدل ملا نعت پڑھنے کو آقا سے منبر ملا نعت پڑھنا نعت سننا نعت سننا سنانا عبادت ہے جب نعت سننا سنانا عبادت ہے جب فلمی گانوں کا گانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو اس جلسے کا پیغام یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے اور اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء اپنی روحوں کے ساتھ اپنے جسموں کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء اپنی روحوں کے ساتھ اپنے جسموں کے ساتھ اپنی روحوں کے ساتھ اپنے جسموں کے ساتھ اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن جب اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن جب اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن جب ان کو مردہ بتانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جن کو قرآن یاسین طٰہٰ کہیں جن کو قرآن یاسین طٰہٰ کہیں پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے
ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آواز میں اور برکت عطا فرمائے، مجمع میں ایک بیداری سی پیدا ہو گئی۔ میرے دوستو، آج کے ہمارے مہمان محترم اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، جن کی زندگی کا مقصد ملت اسلامیہ کی فلاح و کامیابی ہے، جن کا خدماتی سفر میں صرف چلنا ہی چلنا ہے، نہ کہیں ٹھہرنا نہ کہیں رکنا، جن کا طرز تکلم جدا گانا، طرز تدریس جدا گانا، طرز تقریر جدا گانا، جن سے میری مراد استاذ محترم عالی نسب سلالہ خانواد نبوت حضرت مولانا مفتی سید محمد حذیفہ صاحب قاسمی زیدہ مجدہم ہے۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر کلمات سے ہم سامعین کی دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ اصل میں مجھے پھوڑا نکلا ہے، امید تو تھی کہ سوکھ جائے گا، لیکن ابھی بھی تکلیف برقرار ہے۔ چونکہ ٹائم دیا ہوا تھا اس لیے حاضر ہو گیا ہوں، میں سیدھا بیٹھ بھی نہیں پا رہا ہوں، میں گاڑی میں بھی لیٹ کے آیا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جلد از جلد شفا عطا فرما دے، اس لیے اس طرح بیٹھا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، سیرت پاک کی جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، احوال، کردار، گفتار، انہی چیزوں کے مجموعے کا نام سیرت ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے سیرت کی کتنی اہمیت ہے، یا اسلام میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا مقام ہے، اس بات کو سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کو مکمل اختیار ہے، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، قطرے سے لے کر دریا تک، تمام چیزیں بلا شرکت غیر اللہ کی ملکیت ہے۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو جن چیزوں کا مالک کہلاتے ہیں، میرا مکان، میرا کارخانہ، میری کھیتی باڑی، باغ باغیچہ، الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، کیا واقعتاً اس کے ہم مالک ہیں؟ ایک سوال ہے، کیا ہم واقعتاً مالک ہیں؟ ماں کے پیٹ سے لے کر آئے تھے، قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا؟ بس ایک لمحے کے لیے انسان سوچے، قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا؟ وہ عالی شان بلڈنگ جو میرے نام کے ساتھ منسوب ہے، میں نے بنایا ہے، محنت کی ہے، جب روح بدن سے پرواز کر گئی تو سب سے پہلے گھر والے نہلا دھلا کر گھر کے باہر رکھ دیں گے، آؤ بھائی آخری دیدار کر لو۔ اگر انسان کے سوچنے کا مادہ ہو، غور کرے کہ یہ گھر اس کا تھا، یہ اب کہاں جا رہا ہے؟ یہ اس جنگل بیاباں میں جا رہا ہے جہاں قبر کے اندر نہ کھڑکی ہے، نہ روشنی کی کوئی رمق ہے۔ اس کو زمین کے اندر رکھا اور ٹنو مٹی اس کے اوپر پاٹ کے ہم چلے آئے۔ کہاں گئے تھے؟ ابا کو دفن کرنے، بھیا کو دفن کرنے، دوست کو دفن کرنے۔ تو اپنے ابا کو زمین میں گاڑ کے آ گئے، اور کر بھی کیا سکتے؟ کوئی دفناتا ہے، کوئی جلاتا ہے، کوئی بہاتا ہے، کوئی چیل کووں سے نچواتا ہے، لیکن جسم سے روح نکل جانے کے بعد اب اس دنیا سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ ابھی ہم دنیا سے گئے نہیں ہیں، اسی دنیا میں ہیں، لیکن موت
قریب آ گئی، آخری بیماری ہے، تو میری اپنی پراپرٹی جس کا مالک ہوں میں، میرے نام پہ 7/12 ہے، میری سگنیچر اور میرے انگوٹھے کے بغیر ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، اس پراپرٹی میں بھی مجھ کو بھلے کام پر خرچ کرنے کے لیے اختیار نہیں ہے۔ 1/3 آخری وقت میں آدمی اگر بھلے کام کی وصیت بھی کرنا چاہے معتبر نہیں ہے۔ 1/3 سے زائد آپ وصیت بھی نہیں کر سکتے۔ کس پراپرٹی کی؟ جس کو اپنا کہہ رہے تھے۔ اور آنکھ بند ہونے کے بعد اس کا حق متعین ہے۔ اس بات کو رک کر بہت سنجیدگی سے سن لیجیے، تھوڑی تلخ حقیقت ہے، بتلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آنکھ بند ہوئی، اللہ کے سپر کمپیوٹر میں حصے داروں کے نام وہ چیز خود بخود منتقل ہو گئی۔ پیسہ ہو، کھیتی باڑی ہو، کارخانہ ہو، اللہ کے یہاں وہ خود بخود منتقل ہو گئی، اس ترتیب پر جس ترتیب پر بانٹنے کا قرآن نے حکم دیا۔ ماں باپ کا سدس، اولاد ہو تو بیوی کا سمن، بچوں کا ڈبل، بچیوں کا سنگل، یہ حقوق ہے۔ ہم دیں نہ دیں، ہمارے یہاں رواج نہیں ہے دینے کا، مرضی آپ کی۔ اللہ کے یہاں وہ چیز اس کی ہے، تم کھاؤ گے تو کس الفاظ سے تعبیر کروں میں؟ کسی کا حق کھا رہے ہو، تمہاری اولادیں کھائیں گی تو حق کھا رہے ہو۔ بھائی نے بہن کا کھایا یا بھتیجے نے پھوپھی کا کھایا، ایمانداری سے کسی عالم دین سے پوچھ کر شرعی طور پر جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو دے دو۔ اس کے بعد جو بچا وہ آپ کا ہے۔ آپ کے پاس بچا نہیں بچا، بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے، محنت مزدوری کرتے ہیں۔ یہ کہنا صاحب ہمارے بچے نہیں ہیں کیا؟ بچے مانتے نہیں ہیں، بیوی مانتی نہیں ہے، ہم یوں نہیں یوں دیں گے، اس تماشے بازی کی کوئی حیثیت نہیں۔ انتقال ہوتے ہی وہ چیزیں خود بخود منتقل ہو جائیں گی۔ میں یہاں پر رک کر مسئلے کی وضاحت کر دوں۔ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو 4 مسائل اس سے وابستہ ہیں اور وہ ترتیب وار انجام دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے اس کا دفن، کفن کا کپڑا، قبر کے برگے، قبر کی کھدوائی، جو خرچہ آتا ہے 2000 10,000 20,000 جہاں جو آتا ہو، یہ خرچہ مرنے والے کی پراپرٹی سے لیا جائے گا، مرنے والے کے چھوڑے ہوئے پیسے سے ادا کیا جائے گا۔ عام طور پر دوست و احباب دے دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ عام طور پر کسی نے قبر والے کو دے دیا، کسی نے کفن والے کو دے دیا، بیچارہ گھر والا پوچھتا رہتا ہے، کوئی بتاتا نہیں، چل جان دے، ہو گیا۔ لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے، اصولی بات یہ ہے کہ وہ خرچہ اسی کی پراپرٹی سے، اسی کے پیسے سے نکالا جائے گا جس کا انتقال ہوا ہے۔ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی اگر اندازہ ہو جائے کہ میرا وقت قریب ہے تو کفن دفن کا پیسہ الگ رکھ کے جائے، بھائی یہ کفن دفن کے لیے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، بڑے نیک آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ انہوں نے محنت کر کے، جفا کشی کر کے، مزدوری کر کے آہستہ آہستہ بچوں کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا۔ ان کا انتقال ہوا، اسی محلے کی باتیں لوگ جانتے بھی ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا، گھر والوں نے، بھائی وہ قبر کے پیسے کس نے دیے تھے، کفن کا پیسہ کس نے دیا تھا؟ لوگ بتلانے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابا وہ پیسہ رکھ کر گئے، اسی کام کے لیے رکھ کر گئے ہیں، اور ہم لوگوں سے کہہ کے گئے ہیں کہ میری قبر اور میرے کفن پر میرا پیسہ استعمال کرنا۔ تو نمبر 1 کی بات تو وہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ، اگر اس کے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو وہ قرضے ادا کیے جائیں گے۔ نمبر 3، اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے اور وہ وصیت شرعی ضابطے میں بیٹھتی ہے، یہ ایک نازک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ وصیت معتبر ہے کہ نہیں ہے، کون پوچھتا ہے؟ ابا ایسا بول کر گئے، مرتے وقت ابا یہ بول کر گئے، فلانے کو مت دینا، ڈھکانے کو مت دینا، فلانے کو پلنگ میں ہاتھ لگانے مت دینا، فلانے کو جنازے میں آنے مت دینا۔ یہ تمام وصیتیں غیر معتبر ہیں، غیر شرعی ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو علماء سے پہلے یہ پوچھنا ہوگا کہ یہ وصیت ابا کر کے گئے ہیں، اس میں کتنا معتبر کتنا غیر معتبر۔ جو وصیت معتبر ہے
اور شریعت کے دائرے اور ڈھانچے میں بیٹھتی ہے وہ نافذ کی جائے گی۔ سب سے پہلے کفن دفن کا خرچہ، پھر مرنے والے پر کوئی قرضہ ہو تو قرضے کی ادائیگی، اور نمبر 3 پر وصیت کا نفاذ۔ اس کے بعد چوتھا نمبر آتا ہے پراپرٹی کی تقسیم۔ اسی لیے کبھی آپ اگر پراپرٹی کے سلسلے میں سوال ڈالیں مدرسے میں تو مفتیان کرام ایک لائن اوپر لکھتے ہیں، جو لوگ پڑھتے بھی نہیں اور سمجھتے بھی نہیں کیا لکھا ہے، وہ سمجھتے ہیں کچھ دعائیہ کلمہ ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں حقوق متقدمہ علی الارث کی ادائیگی کے بعد۔ میراث کے فتوے میں اوپر یہ عبارت لکھی جاتی ہے، حقوق متقدمہ علی الارث کی ادائیگی کے بعد، یعنی میراث تقسیم ہونے سے پہلے جو حقوق ہیں ان کو پہلے ادا کرو، اس کے بعد ہمارا جواب نافذ ہوگا۔ اتنے حصے کرو، بیوہ کا اتنا، بیٹوں کا اتنا، بیٹیوں کا اتنا، یہ کب چالو ہوگا؟ جب اوپر کی وہ چیزیں نافذ کی جائیں۔ بہرحال تو ہم اور آپ اپنے آپ کو جن چیزوں کا مالک کہتے ہیں سمجھتے ہیں کیا واقعتاً ہے؟ نہیں، کہتے تو ہیں، شریعت مانتی بھی ہے، شریعت مانتی ہے۔ اگر شریعت نے منع کر دیا ہوتا کہ تم کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ میرا مکان ہے، میرا کارخانہ ہے، میرا باغ باغیچہ ہے، تو کوئی کام نہ کرتا، محنت نہ کرتا۔ ایک لگاؤ باقی رہے اس لیے آپ کو اجازت دے دی گئی۔ کب تک استعمال کرنا ہے؟ جب تک جان میں جان ہے، اور جان جان سے نکلی کہانی ختم۔ 100 سال پہلے کچھ اور لوگ ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہاں سے وہاں تک میرا، وہاں سے وہاں تک میرا۔ آج ہم اور آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی گئے، ہم بھی جائیں گے، جو آئندہ آئیں گے وہ بھی جائیں گے۔ حقیقی مالک کل بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے، اور آئندہ بھی اللہ رہے گا۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء، حقیقی مالک اللہ ہے۔ اس بات کو اور آسان الفاظ میں سمجھیے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کو پالنے والا ہے، ان کا رب ہے، نہایت رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے، روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا، جس کو فارسی میں کہتے ہیں روز جزا، وہ فارسی کا لفظ ہے، بدلے کا دن، یعنی آخرت میں سب کو بدلہ دیا جائے گا، اچھائی کا اچھا اور برائی کا برا۔ احکم الحاکمین کا اسٹیج لگے گا، انصاف کا ترازو قائم ہوگا، اور ہر فرد کو انصاف ملے گا۔ اس کی بہت تفصیلات ہیں، ایک مثال دے کر آگے بڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ روز قیامت انصاف ہوگا، خداوند قدوس کہیں گے آئے حقوق والے لے کر جائیں، آج میرے یہاں انصاف ہوگا۔ دنیا کے اندر 2 بکری، ایک سینگ والی ایک منڈی، جب جانور آپس میں ملتے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، دھکم دھکی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، مزاج ہے۔ تو سینگ والی بکری نے منڈی بکری کو مارا، اب غریب اس کے پاس سینگ تھی نہیں، یہ مارتی، وہ روز قیامت کہے گی پروردگار اس سینگ والی بکری نے مجھے مارا تھا اور میں منڈی تھی، مجھ پر ظلم ہوا، مجھ کو انصاف دلایا جائے۔ تو اس سینگ والی بکری کی سینگ اس کو دے دیں گے منڈی کو، اب یہ سینگ والی ہو گئی اور وہ منڈی ہو گئی، حکم ہوگا بدلہ لے لے، وہ بدلہ لے لے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان جانوروں کو جنت جہنم میں نہیں جانا ہے، حساب و کتاب سے نہیں گزرنا ہے، ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، لیکن یہ مثال پیش کر کے بتلایا گیا کہ منڈی بکری کو بھی انصاف ملے گا تو انسانوں کو نہیں ملے گا۔ بس یہ بات ذہن میں رہے۔ آج میں طاقتور ہوں، پڑوسی کمزور ہے، آج میں طاقتور ہوں، سامنے والا کمزور ہے، میں پولیس کو مینیج کر لوں گا، کورٹ کو مینیج کر لوں گا، سماج کو مینیج کر لوں گا۔ آخرت میں وہ انصاف کا دن ہے، وہ بدلے کا دن ہے۔
تو سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ تو سوال پیدا ہوا، کیا آج کا مالک اللہ نہیں ہے؟ آج کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو پھر اس دن کی خصوصیت کیا ہے؟ اس فرق کو سمجھیے۔ دنیا کے اندر ہمیں مالک کہنے کا حق دیا گیا، یہ میرا مکان، یہ میری دکان، میں بیچ دوں، میں خرید لوں، کسی کو ٹرانسفر کر دوں، اس کی اجازت دی گئی۔ آخرت پہ کیا ہوگا؟ جب ملک یہ سور کا فرشتہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، قیامت آئے گی، 2 سور پھونکیں گے، پہلی سور میں سب فنا ہو جائیں گے۔ قرآن نے کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سب ختم ہو گئے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ دو جہاں ہوگا، کوئی جلایا گیا، کوئی بہایا گیا، کوئی دفنایا گیا، ذرات بکھر گئے ہوں گے، خداوند قدوس کا حکم ہوگا سارے انسانوں، ہمارے آپ کے سارے لوگوں کے جو اجزاء بکھر گئے، پھول پھٹ کے لاش سڑ گل جاتی ہے، وہ سارے اجزاء جمع ہوں گے اور پھر ڈھانچہ بن کر کھڑا ہوگا اور ہر شخص میدان محشر میں کھڑا ہوگا، خالی ہاتھ، ننگا بدن، بدن پر کپڑا نہیں ہوگا۔ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے بغیر کپڑے کے آتا ہے، اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر ہم پہنچیں گے، بغیر کپڑے کے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی یحشر الناس حفاة عراة، روز قیامت لوگ ننگے بدن ننگے پیر کھڑے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انسان مرد عورت ننگے ہوں گے؟ فرمایا ہاں، بغیر کپڑے کے ہوں گے۔ تو فرمایا الناس ينظر بعضهم الى بعض، ایک دوسرے پر نگاہ پڑے گی، بے پردگی نہیں ہوگی۔ فرمایا عائشہ دنیا کے حالات پر قیاس مت کرو، میدان محشر کی ہولناکیوں کو سامنے رکھو۔ جب تک حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا انبیاء کرام کانپ رہے ہوں گے، بہت تفصیل ہے اس کی۔ ہاں جب وہ سلسلہ شروع ہوگا تو نیک بندوں کو اشارہ مل جائے گا، وہ مطمئن ہو جائیں گے، اور جن کے مقدر میں ہلاکت ہے، جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کانپ رہے ہوں گے۔ میدان محشر میں انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے انسان جمع ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سر کے اوپر ہوگا، انسانوں کے پسینے کا سیلاب بہ رہا ہوگا، انسان کانپ رہا ہوگا، ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان بھائی سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص اپنے حال میں گرفتار ہوگا، کسی کو دوسرے پر نگاہ اٹھانے کی فرصت نہیں ہوگی۔ ابھی خدا نہ خواستہ زلزلہ آ جائے، اللہ نہ کرے کہ آئے لیکن آتا ہے، بلڈنگیں ہلنے لگے تو کوئی پلٹ کر پیچھے دیکھتا ہے؟ جان بچا کے سارے باہر نکلتے ہیں کھلے میدان میں، جنگل میں، اور جب کچھ دیر کے بعد اطمینان ہوتا ہے تو لوٹ کے آتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ سو رہا ہے بستر پر کمرے کے اندر اور بلڈنگ ہلی تو ماں باہر، باپ باہر۔ ایک مرتبہ حیدرآباد میں افواہ اڑ گئی، باندھ ٹوٹ گیا ہے، سیلاب آ رہا ہے، بھاگو۔ لوگ بھاگے۔ ہوتا ہے جب کوئی باندھ ٹوٹ جائے تو کتنی خطرناک تباہی ہوتی ہے، اندازہ نہیں کر سکتے۔ جا کر اونچے مقامات پر ٹیلوں میں یہاں وہاں کھڑے ہو گئے۔ اب یاد آیا کہ وہ بچہ تو بستر پہ، اس کو لینے کون جائے؟ باندھ ٹوٹ گیا ہے، سیلاب آ رہا ہے۔ آدھے ایک گھنٹے کے بعد سرکاری ریڈیو نے اعلان کیا کہ افواہ غلط ہے، آپ لوگ اپنے گھروں میں لوٹ کر جائیں۔ اب آ کر بچے کو اٹھا کر چوم رہے، ہائے میرا ببوا۔ ایک مثال دی میں نے آپ کو معمولی سی، آگ لگ جاتی ہے،
فسادات ہو جاتے ہیں، جبکہ دنیا کی ہولناکیوں کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو انسان اپنے ماں کے پیٹ سے بغیر کپڑے کی دنیا میں آیا ہے، اور میدان محشر میں بغیر کپڑے کے کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال ہوں گے، کوئی دکان مکان کھیت کھلیان پراپرٹی طاقت سورس پیسہ کچھ نہیں ہوگا، یہ کرنسی وہاں چلتی ہی نہیں ہوگی۔ ہمارے خالق و مالک نے ہم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہم سے عہد لیا، تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا۔ آسمانی نظام میں ایک مقام ہے جہاں سب کی روحیں جمع ہیں۔ ان سے سوال کیا، میں تم کو دنیا کے اندر بھیجوں گا، تم مانو گے کس کی، میری یا منمانی؟ تو سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ آپ کی مانیں گے۔ اس کو کہتے ہیں عہد الست۔ 90 پارے میں سورہ اعراف میں قرآن نے اس عہد کو نقل کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، سب نے کہا آپ کی ہی بات مانیں گے۔ اس عہد کے بعد خداوند قدوس نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا۔ یہ عہد کہاں لیا گیا؟ عالم بالا میں، آسمانی نظام میں۔ عالم 4 ہیں، ایک عالم بالا، دنیا میں آنے سے پہلے ہم جہاں پر جمع ہیں، دوسرا عالم دنیا جہاں اس وقت موجود ہے، تیسرا عالم برزخ، قبر کی زندگی، قیامت آنے سے پہلے پہلے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور چوتھا عالم آخرت، میدان محشر میں جمع ہونے کے بعد آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی اور جہاں کی ناکامی حقیقی ناکامی۔ تو عالم 4 ہیں، عالم بالا، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ اللہ نے ہم سب سے عالم بالا میں عہد لیا، اس کے بعد ہم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اب ہم اس عہد کی بنیاد پر پابند ہیں، بونڈ ہیں اللہ کے احکامات کو ماننے کے۔ خداوند قدوس نے مزید کرم کیا، انبیاء کرام کو بھیجا جو اسی عہد کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ بندو اپنے رب سے عہد کر کے آئے تھے، اسی بات کو قرآن بار بار کہہ رہا ہے، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ ہمارا عہد کیا ہے؟ اطاعت کا۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ جنت کا۔ اطاعت کرو جنت کھلیے، بغاوت کرو گے جہنم دہک رہی ہے۔ تم سب اطاعت کرو جنت میں آ جاؤ، جنت تنگ نہیں۔ تم سب بغاوت کر جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، جہنم بھی تنگ نہیں ہے۔ مسئلہ تمہارا ہے، خدا کی خدائی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سارے انسان خدا کے خلاف بغاوت کر جائیں، خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ انبیاء کرام بھیجے گئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام تشریف لائے۔ انبیاء کرام کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک نازک پوائنٹ ہے۔ ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا پسند کرتا ہے، کیا ناپسند کرتا ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہ، ان آنکھوں سے اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کی بات سن سکتے ہیں، یہ کان اس لائق نہیں ہے۔ انبیاء کرام کو گفتگو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو کی ہے، چند مخصوص انبیاء کرام سے اللہ نے گفتگو کی ہے، عام نبیوں سے اللہ کی گفتگو بھی نہیں ہوئی۔ تو ہم آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی بات سن نہیں سکتے، تو ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ ہمارا رب کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے؟ یہ بندوں اور خدا کے بیچ میں رابطہ، واسطہ، کمیونیکیشن، اس کام کو انجام دیتے ہیں انبیاء کرام۔ پچھلے انبیاء کرام تشریف لائے،
جو نبی جس زمانے میں آئے، جس علاقے میں آئے، وہ سچے تھے، واجب الاطاعت تھے، ان کی کتاب سچی تھی، ان کی تعلیمات سچی تھی، انسانوں نے مانا نہیں۔ اکثر انبیاء کرام تو وہ آئے جن کی بات لوگوں نے مانی ہی نہیں، وہ اپنا کام کر کے چلے گئے۔ بعض انبیاء کرام وہ آئے جن کو کچھ لوگوں نے مانا، لیکن نبی کے انتقال کے بعد تعلیمات مٹ گئی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ مخالفت تو آپ کی بھی ہوئی، لیکن پھر آپ کو صحابہ کرام کا جانثار طبقہ ملا، اور جنہوں نے ایسی مثال قائم کی، جانثاری کی، کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو سینے سے لگا کے رکھا۔ بہت تفصیل ہے اس کی۔ انبیاء کرام جو نبی جب آئے، اس بات کو اچھی طرح آپ سن لیں، عام طور پہ کیا ہوتا ہے، سفر میں ہیں، ٹرین میں ہیں، طلبہ ہمارے کالج و اسکول میں ہیں، آپ بازار میں ہیں، مختلف مذاہب کے لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہ ایک سوال کرتے ہیں، اور ہمارا بیچارہ سیدھا سادہ مسلمان جس نے ان باتوں کو سنا نہیں ہوتا ہے، وہ حیران رہتا ہے، ہاں بولوں کہ نہ بولوں۔ وہ پوچھتے ہیں آپ اپنے ماں سوا دیگر تمام مذاہب کو جھوٹا سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، محفوظ نہیں سمجھتے ہیں، معتبر نہیں سمجھتے ہیں؟ آپ ہاں کہیں تو بات نہیں بنتی، اور نہ کہیں تو بات نہیں بنتی۔ آپ کہتے ہیں نہیں مانتے ان کو ہم، تو کیا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے پیغمبر نہیں ہیں؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب آسمانی کتاب نہیں ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب آسمانی کتاب نہیں ہے؟ تو آپ جواب کیا دیں؟ اور مجھے معاف کیجئے گا، ہم مسلمانوں کی بہت بڑی کمی ہے کہ ان بنیادی باتوں کو ہم نے کام کی باتیں سمجھی ہی نہیں، جو پلر ہیں، عقائد بنیاد ہیں، کتابوں کے اندر تفصیلات موجود ہیں۔ ہم تمام کتابوں کو سچا مانتے ہیں، تمام نبیوں کو سچا مانتے ہیں۔ وہ کتاب جس وقت اتری تھی اس وقت سچی تھی، جس نبی پر اتری تھی وہ نبی سچے تھے، وہ نبی اپنی امت کے لیے واجب الاطاعت تھے، جس طرح ہمارے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاتباع اور واجب الاطاعت ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے وہ سچے تھے، واجب الاطاعت تھے۔ یہ بات تو قرآن کہہ رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم تو رسول بھیجتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ نبی سچے تھے، کتابیں سچی تھیں، لیکن امتوں نے نہ کتابوں کو محفوظ رکھا، نہ انبیاء کرام کی تعلیمات کو محفوظ رکھا۔ انہی امتوں نے ان کتابوں کو ضائع کر دیا۔ اب کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں ہے علاوہ قرآن مقدس کے۔ یہ ہے جواب۔ ہم سارے نبیوں کا احترام کرتے، ہم بچوں کو مکتب میں پڑھاتے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ پر ایمان، فرشتوں کے وجود پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، نبیوں کے سچے ہونے پر ایمان۔ حتیٰ کہ پچھلے انبیاء کرام کی شان میں ان کی امتوں نے گستاخیاں کی ہیں، قرآن نے اس کو نقل کیا اور جواب دیا۔ پچھلے انبیاء کرام کی شان میں ان کی امتوں نے گستاخیاں کیا ہے، اور جواب قرآن دے رہا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، اس وقت کے لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، ناجائز کا بچہ ہے، کنواری بچی کو شادی کے بغیر بیٹا کیسے ہو گیا، جو بچہ بغیر باپ کا ہو وہ ناجائز کا ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ انہوں نے زنا کی اولاد کہا، ان کی والدہ بی بی مریم کو انہوں نے زانیہ کہا، اور ایک طبقہ آج تک اسی بات پر مصر ہے۔ قرآن نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خداوند قدوس نے اپنی قدرت سے بی بی مریم کو بچہ دیا فرشتے کے پھونک مارنے پر۔ اللہ کو اختیار ہے،
جس طرح حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا صالح تم کہتے ہو نبی برحق ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ ایسا کہ ہم کو اطمینان ہو جائے. کیا دکھاؤں؟ کہا وہ سامنے پہاڑ ہے, پہاڑ پھٹے اور اس کے اندر سے اونٹنی نکلے. اچھا, اور وہ اونٹنی نکلتے ہی بچہ دے. یعنی ڈھونڈ کے ایسی بات لائے تھے کہ ہو نہ سکے. پہاڑی پھٹے, اس کے اندر سے اونٹنی نکلے اور اونٹنی نکلتے ہی بچہ دے. انسانوں کی جو دنیا ہے, اسباب کی دنیا, اس میں اونٹ پہاڑ کے اندر سے نہیں نکلا کرتا اور نکلتے ہی اونٹنی بچہ نہیں دیا کرتی. لیکن اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں. حضرت صالح نے کہا پروردگار امت مصر ہے, معجزہ دکھاؤ تو مانیں گے. پروردگار نے پوچھا ان سے کہو نالائقوں سے معجزہ دیکھنے کے بعد مان جاؤ گے؟ کہا ہاں. حکم ہوا, پہاڑ پھٹا, اونٹنی نکلی, اس نے بچہ دیا. قرآن کے اندر واقعہ موجود ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مرد عورت کے ملاپ سے بچہ ہوتا ہے, لیکن اللہ اس کا محتاج تو نہیں ہے, اللہ اس کا پابند تو نہیں ہے. اس بات کو سمجھیے, ذرا پانی دیں. اس بات کو سمجھیے, بچے کی پیدائش میں جو نظام ہے وہ کیا ہے؟ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ دونوں ہوتے ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے. ہم سب وہی ہیں. ماں نہ ہو بچہ پیدا ہو, دادی ہوا. باپ نہ ہو بچہ پیدا ہو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ماں باپ دونوں نہ ہو, آدم علیہ السلام. چاروں شکلیں موجود ہیں. بغیر ماں کا, بغیر باپ کا, بغیر ماں باپ کا اور ماں باپ کا. آپ اس کا انکار کر دیں گے؟ تو قرآن نے ان کو جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے. آسان جواب ہے, اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا. لیکن مرغے کی ایک ٹانگ, جو بچہ بغیر باپ کو ہو وہ حرام کا ہی ہوگا. سمجھایا گیا, سمجھایا گیا. جب بدتمیزی ختم نہیں ہوئی تو جواب دیا گیا اب سینہ تھام کر بیٹھو, اب جگر تھام کے بیٹھو, اب ہم بولتے ہیں تم سنو. تمہارا اصول کیا ہے؟ جو بچہ بغیر باپ کا ہو وہ حرام کا, اور ماں باپ دونوں نہ ہو تو اس سے بڑا حرام کا. اگر یہی بنیاد ہے تو اگر باپ نہیں ہے تو حرام کا, اور ماں باپ دونوں نہیں ہے تو اس سے بڑا حرام کا. اب آؤ, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے, وہاں تو کوئی شور نہیں کرتا. کیوں؟ کم بختوں سب انہی کی اولاد تو ہو, پھر تم کیا کہلاؤ گے؟ حضرت عیسیٰ کو حرام کا کہہ رہے ہو, نعوذ باللہ. پیغمبر کو پھر آدم کیا کہلائیں گے؟ تب زبانیں رکی. کیا پڑی تھی قرآن کو جواب دینے کی؟ پڑھی ہے. ہمارے لیے سارے انبیاء کرام محترم ہیں, کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے. سارے انبیاء یکساں محترم ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم کوئی تفریق نہیں کرتے. اللہ نے جس کا جو مقام طے کیا ہے وہ اس مقام پر ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے بہت تنگ کیا, یہودیوں نے بہت حیران کیا. بہت سے واقعات. ایک موقع پر ان لوگوں نے پلانی کی کہ یہ روز کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کیے رہتے ہیں, یہ حلال ہے, وہ حرام ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے. ایک کام کرو, ان کے اوپر زنا کی تہمت لگا دو, منہ دکھانے کے لائق نہیں بچیں گے, یہ جان چھوٹے گی. یہ پلاننگ کیا. کیسے لگا دیں؟ وہ فلانی عورت فاحشہ ہے, سب جانتے ہیں, آوارہ عورت ہے, اس کی گود میں بچہ ہے, اس کو تیار کرو. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے خطاب کر رہے ہوں تو وہ عورت آوارہ فاحشہ مجمع کو چیرتے ہوئے آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہے موسیٰ بڑی بڑی باتیں مت کرو, یہ پکڑو اپنا بچہ اور میں چلی. تو لوگ کہیں گے توبہ توبہ, اس عورت کی جو گود بچہ ہے ناجائز کا وہ موسیٰ کا ہے, یہ اس لائق ہی ہم کو نصیحت کریں. تو موسیٰ علیہ السلام منہ دکھانے کے لائق بچیں گے نہیں اور ہماری جان چھوٹ جائے. اور وہی ہوا.
موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں، وہ عورت آئی مجمع کو چیرتے ہوئے اور کہا موسیٰ نصیحت بند کرو، بڑی بڑی باتیں بند کرو، پتہ ہے تم کتنے بڑے پرہیزگار پاکیزہ ہو، یہ پکڑو اپنا بچہ اور میں چلی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، جلال والے پیغمبر، فرمایا رک، اللہ کو حاضر ناظر جان کر بول، جو بات کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ وہ عورت کانپنے لگی، آپ کا روب پڑا، وہ کانپنے لگی، بول۔ اس نے کہا مجھ کو تو فلاں فلاں لوگوں نے پیسہ دے کر یہ کہنے کے تیار کیا تھا، الزام غلط ہے۔ اس واقعے کو قرآن نقل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مسلمانوں، جس طرح بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام میں کردار کشی کی تھی، خبردار خبردار تم اپنے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے گھر والوں کے بارے میں اس قسم کی کوئی گندی بات ذہن میں لانا مت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا کے ان کو ذلیل کرنا چاہا تھا، اللہ نے ان کو عزت دار بنایا تھا، ان کی عزت برقرار رہی۔ تم ایسا مت کرنا۔ یہ جواب قرآن کیوں دے رہا ہے؟ ہم کسی نبی کے سامنے گستاخی نہیں کرتے، کسی مذہبی پیشوا کے سامنے گستاخی نہیں کرتے، ہم کو منع کیا گیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ کسی مذہب کے ماننے والوں کے پیشوا کے خلاف بدتمیزی مت کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ چڑ میں آ کر پلٹ کر اللہ کو برا کہے گا۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس کو مثال سے آپ سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو اس پر جو اپنی ماں کو گالی دے۔ صحابہ کا دور تھا، وہ آج تو کچھ نہیں کہہ سکتے، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا آدمی اپنی ماں کو گالی دے گا؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا وہ کیسے دے گا؟ جھگڑا کرے گا، یہ اس کی ماں کو گالی دے گا، وہ پلٹ کر اس کی ماں کو گالی دے گا۔ تو تم نے اپنی ماں کی گالی کا راستہ کھولا، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ تو ہم سارے انبیاء کرام کا احترام کرتے ہیں، اور سارے انبیاء کرام امتوں کے لیے نمونہ ہیں۔ امام الانبیاء خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی نمونہ ہیں۔ بس میں کچھ دیر میں اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے۔ آپ بھی نمونہ ہیں۔ فرق پچھلے انبیاء کرام میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق، پچھلی آسمانی کتابوں میں اور قرآن مقدس میں فرق، پچھلی آسمانی شریعتوں میں اور شریعت اسلام محمدیہ میں فرق۔ پچھلے انبیاء کرام جب بھیجے گئے ان کا ایک علاقہ تھا، یہ گاؤں، وہ علاقہ، پہاڑ کے اس پار، دریا کے اس پار، وہ اپنے علاقے میں ہی کام کرتے تھے، اور ان میں سے کوئی نبی قیامت تک کے لیے نہیں تھا، کچھ دنوں کے لیے آئے، اپنا کام کیا، انتقال ہو گئے، تعلیمات مٹ گئی، دوسرے آ گئے، تیسرے آ گئے۔ بیک وقت دنیا کے اندر ہزاروں انبیاء کرام ہوتے تھے، ایک ایک گاؤں میں کئی کئی نبی ہوتے تھے، ان کا علاقہ الگ ان کا علاقہ الگ، دو سگے بھائی نبی ہوتے تھے، باپ بیٹے نبی ہوتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے ایک بیٹے مکے میں نبی حضرت اسماعیل، اور ایک بیٹے شام میں فلسطین میں نبی حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی، حضرت داؤد بھی نبی، بیٹے سلیمان بھی نبی، حضرت زکریا بھی نبی، بیٹے یحییٰ بھی نبی، حضرت موسیٰ بھی نبی، بھائی ہارون بھی نبی۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن ان کا دائرہ کار طے تھا۔ ان میں سے کوئی نبی آخری نبی نہیں، ان میں سے کوئی نبی کائنات کے نبی نہیں، کوئی کتاب آخری کتاب نہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، دنیا آباد ہو گئی، اب وقت آیا آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا۔ پچھلے انبیاء کرام کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سینٹر مکے میں۔
ان کی تعلیمات ان کی قوم تک کے لیے تھی، آپ کی تعلیمات اللہ کی پوری کائنات کے لیے۔ پچھلے انبیاء کرام اپنی امتوں سے گفتگو کرتے تھے یا قومی یا اخوانی کہہ کے، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کہیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، علاقہ نہیں ہے، قوم نہیں ہے، برادری نہیں ہے، مکے والوں نہیں ہے، مدینے والوں نہیں ہے، قریش والوں نہیں ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب اللہ کی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہوں، آپ کا پیغام پوری کائنات کے لیے۔ پچھلی کتابیں اتری اور مٹ گئی، قرآن مقدس اترا، تب سے لے کر آج تک ویسا کا ویسا محفوظ ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں کے حافظ نہیں ہیں دنیا کے اندر، قرآن مقدس کے اتنے حافظ ہیں کہ آپ گنتی نہیں کر پاؤ گے۔ پچھلی کتابیں جن زبانوں میں اتری تھی، آج اگر ان کتابوں کا کہیں نام و نشان ملتا ہے وہ ان زبانوں میں نہیں ہے، ترجمہ در ترجمہ ہے۔ یہودیوں کے پاس توریت وہ توریت نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اتری تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل وہ انجیل نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اتری تھی، ترجمے در ترجمے، اور اس کے اندر کمی ذاتی اور تحریفات جس کا ان کو بھی اعتراف ہے۔ اور قرآن مقدس جس زبان میں اترا تھا، ابھی قاری صاحب نے جس سورت کی تلاوت کی ہے، یہ سورت انہی الفاظ کے ساتھ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتری تھی۔ امام صاحب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ انہی الفاظ کے ساتھ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتری تھی۔ الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک ٹکڑے کا اضافہ نہیں ہے، کمی ذاتی نہیں ہے، جو کا تو قرآن محفوظ ہے اور پچھلی کوئی کتاب محفوظ نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کیا، وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اللہ کے نبی کی احادیث پر صحابہ کی خدمات، پھر انشاءاللہ موقع ہوگا اس پر گفتگو کی جائے گی۔ پچھلے کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں، کسی نبی کی کتاب محفوظ نہیں، تو شریعت پھر کہاں بچے گی؟ کتاب بچی تو صرف قرآن، زندگی محفوظ ہے صرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین محفوظ ہے تو شریعت اسلام ہے، پچھلا کوئی دین بچا نہیں، کوئی کتاب بچی نہیں، تو عمل کس پر ہوگا؟ ہم کسی نبی کی توہین نہیں کرتے، کسی کتاب کی توہین نہیں کرتے، لیکن کتابیں سچی تھیں، انسانوں نے اس کے اندر خلط ملط کر دیا۔ جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے صاف، فلٹر، نیچے آنے کے بعد کچھ پانی صاف بچتا ہے، باقی پانی گندا ہو جاتا ہے۔ آپ کو بتلاؤں، اس وقت ہاہاکار مچی ہے، اے سیلاب، مر گئے، ڈوب گئے، بہہ گئے۔ میں نے کئی مرتبہ حکومت کے ذمہ داروں سے کہا، ہمارے یہاں مہاراشٹر میں کم از کم 50 مقامات ایسے ہیں کہ 3 طرف پہاڑ ہیں، ایک طرف باندھ دو تو کم از کم آسمان کا پانی وہاں محفوظ ہوگا۔ ڈیم مت بناؤ، 2 4 10 گاؤں کے لیے پانی اسٹاک ہو جائے گا، ضرورت پڑنے پر مشین لگا کر پانی استعمال کر لیں گے۔ جس وقت برستا ہے اس وقت تو بہہ گیا، نالی سے نالے میں، نالے سے کھاڑی میں، کھاڑی سمندر میں، سارا پانی ضائع ہو۔ کتنا برستا ہے؟ ایک فصل میں، ایک موسم میں، اس برسات میں جتنا پانی برسا ہے، اگر انسان اس کو سنبھالے تو 5 سال تک پانی افراط رہے گا، گھٹے گا نہیں، اتنا برستا ہے۔ اور اتنا صاف شفاف پانی ہوتا ہے کہ دنیا میں اس سے اچھا فلٹر پانی نہیں۔ اب تو حکیم لوگ رہے نہیں، جب حکیم ہوا کرتے تھے اچھے حکیم، اب تو دوائیں ملتی ہیں ریڈی میڈ۔ جب حکیم کوٹ پیس کے بناتے تھے اور پیڑ پودے خود لگاتے تھے تو ان دواؤں میں وہ برسات کا پانی استعمال کرتے تھے، وہ برتنوں میں جمع کرتے تھے اور اس پانی سے دوا بناتے تھے، اس دوا کا اثر بھی ہوتا تھا۔ تو آسمان سے پانی برستا ہے صاف شفاف، گندا تم کرتے ہو۔ ایسے ہی اللہ نے انسانوں کو کتابیں دی تھی سچی، انبیاء کرام کی تعلیمات صاف شفاف پاکیزہ، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، انسانوں نے ان کو ضائع کیا ہے۔ اور پچھلی امتوں سے کہہ دیجئے تمہاری کتابیں مٹانے ہم تو نہیں آئے تھے، ہم تو اس وقت تھے بھی نہیں، وہ سارے تمہارے کارنامے۔ گاؤں کے اندر میرے دادا ابا کا مکان، ہم اس کو ریپیئر کرتے رہے، دیکھ ریکھ کرتے رہے، وہ محفوظ ہے، اور تمہارے دادا ابا کا مکان گر گیا،
کوئی پرسان حالتا نہیں، کوئی دروازہ لے گیا، کوئی کڑی کنڈا لے گیا، کوئی پلنگ اٹھا کر لے گیا، تمہارے دادا ابا کا مکان ویران ہو گیا، تو مجھ سے کیوں کہتے ہو تمہارا اچھا میرا خراب؟ ہم نے حفاظت کیا، ہمارا بچا، تم نے نہیں کیا تو تمہارا ضائع ہو گیا۔ پچھلی امتوں نے اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کی، کتابیں ضائع ہو گئیں۔ شریعت محمدیہ محفوظ ہے، جس میں الحمدللہ مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا، فقہا کا، محدثین کا، مجتہدین کا بہت بڑی ان کی خدمات کا دخل ہے۔ اللہ ان تمام نیک بندوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ سیرت بہت وسیع موضوع ہے، اور میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، یہاں پہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کہ عوام کے سامنے ترتیب وار جمعہ کے خطیب حضرات یا جہاں کہیں مدرسوں میں درس وغیرہ ہوتا ہے، ایک ترتیب سے خدا کی خدائی، رسول کی رسالت، انبیاء کرام، آسمانی کتابیں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مکی زندگی، مدنی زندگی، آپ کی بیویاں، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے خلفاء، آپ کے صحابہ، محدثین، فقہا، اولیاء اللہ، ان کا تذکرہ ہوتا رہنا چاہیے۔ تازہ خواہی داشتن گردہ گھائے سینارا، گاہے گاہے باز کا یہ قصہ پاری نارا۔ اپنے بڑوں کے حالات ہم سنیں گے۔ میں بتلاؤں آپ کو، ہمارے والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا بچپن تھا، جب رات میں ہم لوگ سونے کو لیٹتے تھے تو والد صاحب کا کوئی سر دبا رہا، کوئی پیر دبا رہا ہے، اور وہ روز کسی ایک نبی کا قصہ ہم کو سناتے تھے، کبھی پورا ہوتا، کبھی آدھا رہتا۔ ہم عالم کورس میں بیٹھے ہیں، ابھی ہم نے قرآن میں انبیاء کرام کے واقعات نہیں پڑھے تھے، وہ سارے واقعات ہمارے ذہن میں تھے۔ کیوں؟ والد مرحوم نے ہم کو سارے واقعات سنائے تھے۔ ہمارے گھر کی مستورات بچیوں کو صحابیات کے واقعات سناتی ہیں، امہات المومنین کے واقعات سناتی ہیں، نیک بیویوں کے حالات سنائے جاتے ہیں۔ تب نہ زندگی کے اندر انقلاب برپا ہوگا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، بچوں میں بھی، بڑوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، اور دین اتنی مقدار میں جس سے میں عبادت صحیح کر سکوں، حلال و حرام سے بچ سکوں، اتنا دین سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ الگ الگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، معلوم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ فریضے کے اندر کوئی کوتاہی آئی، نماز توڑ کر دوبارہ پڑھو، واجب کے اندر کوتاہی آئی اور غلطی سے آئی تو سجدے سہو سے بات بن جائے گی۔ یہ معلوم تو ہونا چاہیے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے۔ حج کرنے گئے اس کے مسائل، عمرہ کرنے گئے اس کے مسائل، بقرعید گزری اس کے مسائل، رمضان گزرا اس کے مسائل، سال ختم ہوا زکوٰۃ نکالنا اس کے مسائل، نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، فسخ ہے، میراث ہے، اس کے مسائل۔ یا اللہ، یہ موٹے موٹے مسائل، ان کا سیکھنا ہر مسلمان پر الگ الگ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے، اور اس قسم کی مجلسوں کو بار بار منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے مسجد کے امام حضرت مولانا سلمان صاحب مظاہری مدظل اللہ العالی، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ کے تعاون سے ان بچوں نے حوصلہ کیا، اور آپ کی سرپرستی میں حافظ زبیر صاحب اور دیگر مسجد کے ذمہ داران، آپ حضرات نے اس پاکیزہ مجلس کا انعقاد کیا، اور آئندہ بھی مہینے دو مہینے میں جیسے حالات ہوں ایسی مجالس کے انعقاد کی کوشش کیجیے۔ اس سے اگر اس مجمع کے اندر 10 لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آ گئی اور 10 لوگوں کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آ گئی تو یہ ہمارے آپ کے لیے بہت بڑا کار ثواب ہے، کار خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو اور اس قسم کی تمام مجلسوں کو، اور ہمارے عالم حافظ عالم نشریات والے ماشاءاللہ محرم کے اندر بھی انہوں نے اہتمام کیا تھا، اور ربیع الاول کے اندر بھی اہتمام کیا، اور انہوں نے پہلی میٹنگ مجھ سے ہی کی تھی اور مجھ سے مشورہ کر کے ٹائم طے کیا تھا۔ اتفاق سے وہ تھوڑا نکلا، اور ٹھیک ہے، ہوتا ہے۔ آج تقریباً 20 دن ہو گئے ہیں، ابھی مکمل تکلیف ختم نہیں ہوئی ہے، اس لیے مجبور ہوں اس طرح بیٹھنے پر، چونکہ مجھ سے وقت مانگ کر آپ نے پروگرام رکھا تھا، اس لیے آنا میری اخلاقی ذمہ داری تھی، ورنہ میں نے کہہ دیا ہوتا بھائی کسی اور سے بیان کروا لو، لیکن آپ کا دل ٹوٹتا، اس لیے میں آپ کے درمیان حاضر ہو گیا۔ اللہ آپ تمام لوگوں کی آمد کو بے حد قبول فرمائے۔ دیکھیے ماشاءاللہ ہمارے شکیل بھائی 2 بڑی اچھی کتابیں لے کر آئے،
دیکھیے سیرت پاک پر لوگوں نے الگ الگ کام کیا. یہ ہادی عالم بغیر نقطے والی نا جی. بعض اللہ کے بندوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہے، اس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے، بغیر نقطے کے سارے حروف ہیں. معمولی بات نہیں ہے. اور یہ ہمارے طبقے علماء دیوبند کے عالم دین ہیں، مولانا تقی عثمانی کے بھائی ہیں. ان کی کتاب ہادی عالم پوری کتاب سیرت پر ہے، بغیر نقطے والے حروف استعمال کر کے اس کتاب کو دیکھیے، باعث سعادت سمجھ کر ریکارڈ میں رکھیے کہ ہمارے لوگوں نے سیرت پر کام کیا ہے تو الگ الگ پہلوؤں سے کام کیا ہے. لکھنے والوں نے پوری سیرت بغیر نقطے کی لکھی ہے، نعت بغیر نقطے کی کہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانے والوں کو شاہ نشان بدلہ عطا فرمائے. ایک کتاب تو یہ آپ کو ملے گی دعا کے بعد باہر، اور دوسری کتاب ہے شان صحابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین شاگرد صحابہ کرام، جن کی تعریف خود خدا قرآن میں کر رہا ہے، خود پیغمبر کر رہے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے صحابہ کے دلوں کو تقوی کے لیے مانج دیا تھا. میں ایک مثال دوں، یہ مسجد ہے، پلر ٹیڑھا، بھیم ٹیڑھی، کہیں اونچا کہیں نیچا، تو کیا کہو گے؟ یار انجینئر جاہل تھا کیا؟ بنوانے والے احمق تھے کیا؟ پیغمبر علیہ السلام کے شاگردوں میں عیب نکالنا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ نعوذ باللہ پیغمبر علیہ السلام کی تربیت میں کمی تھی. جو زمین و آسمان کے بیچ میں سب سے مقدس طبقہ ہے انسانیت کی تاریخ میں، ایسا مقدس طبقہ نہ پہلے پیدا ہوا نہ آئندہ پیدا ہوگا. ان کی شان میں گستاخی کرنا، کانپ جاتا ہے دل، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں. اس موضوع پر کتاب ہے شان صحابہ. یہ دونوں کتابیں باہر مل رہی ہیں. کتنے کی ہیں؟ 150 کی ڈسکاؤنٹ میں، 150 300 روپے کی ہیں. دعا کے بعد حاصل کرنے کی آپ کوشش کیجیے گا. دعا درود شریف پڑھ لے. دعا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی. پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز کمزور بندے اور بندیاں ہیں. خداوندہ دین کی نسبت پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں. خداوندہ آنے والوں کی آمد کو قبول فرما، بیٹھنے والوں کے بیٹھنے کو قبول فرما. یہ مجمع ایک لمبے وقت سے یہاں پر بیٹھا ہے، اسی امید کے ساتھ کہ دین کی باتیں سنیں گے. اجتماعی دعا ہوگی، اس دعا پر نہ جانے کس نیک بندے کی دعا پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوں گے، اور اسی کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. خداوندہ اس مجمع کے اندر کوئی تو آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کے اوپر، جس کی دعا پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوں گے. ہم بھی تو اسی کی نقل کر کے دعا مانگ رہے ہیں. خداوندہ ہماری دعاؤں پر فرشتوں سے آمین کہلا کر دعا کی قبولیت کی مہر لگوا دے. پروردگار عالم، اس مجمع کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو جائز مرادیں ہوں، ضرورتیں ہوں، ان کی تمام ضرورتوں کے پورے کرنے کے غیب سے اسباب پیدا فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جن کے کاروبار میں نقصان لگ گیا اس کی بھرپائی کے اسباب پیدا فرما. رزق حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرما. خداوندہ دنیا کے اندر بھی نیکوں کا ساتھ نصیب فرما، آخرت کے اندر بھی نیکوں کا ساتھ نصیب فرما. جب تک زندہ رکھ دین پر استقامت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب آخری وقت آئے تو ایمان کی پاکیزہ موت نصیب فرما. ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں، ہماری قبرستان، ہمارے اوقاف، ہمارے تمام آثار قدیمہ، اسلامی پہچان کی تمام چیزوں کی حفاظت فرما. لوگ ان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، ان کو ان کی سازشوں کے اندر ناکام فرما. پروردگار عالم، اس ملک کے مسلمانوں کو عزت کی زندگی، عزت کی موت نصیب فرما. عزت کی زندگی، عزت کی موت نصیب فرما. اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما. سیرت پاک کے موضوع پر اس مجلس کا انعقاد ہوا. مجلس کے انعقاد میں جن لوگوں کا جس طرح کا بھی تعاون تھا، ان کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما، اور اس قسم کی پاکیزہ مجلسیں بار بار منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہم تمام مسلمانوں کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پاکیزہ محبت نصیب فرما. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور مر مٹنے کی توفیق نصیب فرما. دنیا 4 دن کی ہے، امیر کی امیری میں، غریب کی غریبی میں بہرحال کٹ جائے گی.
خداوندہ آخرت کی بربادی سے حفاظت فرما، آخرت کی رسوائی سے حفاظت فرما، روز قیامت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما، جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، بلا حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخلے کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔